الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث طیبہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ نہ صرف قریب ہوگا کثرت درود کرنے والا، بلکہ حضرت علامہ حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مجموعہ حدیث القول البدیع میں ایک روایت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے۔ ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 100 رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، کہ جس نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات پر اور زیادہ درود پڑھا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ امتی اپنے آقا کی ذات پر کثرت درود کرنے والا۔ احادیث طیبہ میں ایک خاص تعداد کا بھی ذکر ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا 50 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ تو جتنا زیادہ بندہ مومن اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کرے گا اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے قرب میں وہ آ جائے گا۔ اب حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ، تو کثرت درود کی عادت ہم سب بنائیں۔ حضرت شیخ الاسلام المسلمین بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور سلامتی ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت درود و سلام میں ہے۔ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ
وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل کو سجانے کی توفیق بخشی ہے۔ یاد رہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کوئی چند سالوں یا چند 100 سالوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کسی انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ اس وقت عالم ارواح میں رب کائنات نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبات کو جمع کیا، اور سارے نبیوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعہ کا ذکر یوں فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، کہ تورات بھی اللہ رب العزت کی کتاب، زبور مقدس بھی رب کائنات کی نازل کردہ، گوسپل بھی اللہ رب العزت کی نازل کردہ، اور دیگر صحائف انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ رسول لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم میرے محبوب پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کیا۔ پھر جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اے شیث، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے اندر جلوہ گر ہو جائیں تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا۔ یہ وہی اقرار ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق یہ اہل کتاب اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر چکے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام، تم تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہو، تم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں عرض کی کہ اے عمر، بے شک میرے رب نے صحیح فرمایا، بلکہ خدا کی قسم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے حوالے سے شک و تردد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید فرقان حمید میں اور ہماری کتابوں میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ ہے۔ بلکہ تورات مقدس میں، بائبل دا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر آیا تو جب یہ ذکر چلتا رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور مقدس آتا ہے تو ایک پریسٹ، ایک پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، جیسس in the books of Moses it is written that a Messiah will come to the world. دنیا کی طرف آئے گا ایک مسیحا، a messenger of salvation, a comforter will come to the world. اس دنیا کی طرف آئے گا ایک نجات دہندہ، ایک لوگوں کے لیے راحتوں کو کا سامان کرنے والا اس دنیا کی طرف آئے گا. اور جیسس پلیز ٹیل می آر یو دیٹ مسیحا اور ناٹ؟ اے عیسیٰ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ مسیحا آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال عاجزی کرتے ہوئے جواب دیا، I am not that Messiah, he will come after me. اور قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس خطبے کو یوں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگو میں تمہیں اپنے بعد اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان لوگوں میں ہو چکی تھی. بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی، میں مدینہ منورہ کا پیدائشی ہوں. تو فرمایا کہ میں نے ایک رات ایک یہودی عالم کو چیخ و پکار کرتے ہوئے سنا. وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میرے قریب جمع ہو جا. جب لوگ اس کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں جس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر جس کی نشانیوں کا ذکر ہے، وہ نبی اس دنیا میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کی نشانی کو نوٹ کر لیا. بعد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے ان تمام نشانیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پا لیا. تو جتنے بھی اس دور کے لوگ تھے وہ تمام کے تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ جو پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی شخص کو عطا نہیں فرمائے. اگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو رافع بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کو بھی تمام اسماء کے علوم عطا فرمائے. بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ بھی سکھا دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کے علم کی شان کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا. سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اپنے جس رسول کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے
اپنی مخلوقات کا علم عطا فرمایا، ساری مخلوقات کا علم عطا فرمایا. بلکہ بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا. حتی دخل اہل الجنت منازلہم، فرمایا یہاں تک بتا دیا کہ جنتی اپنی منزلوں میں داخل ہو، وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنمی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے. فرمایا حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، اسے جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب بیان کرتے ہیں، فرماتے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی تھی. کچھ ایسے سوال کیے گئے تو فرماتے ہیں فلما اکثر علیہ، جب سوالات کثرت سے ہونے لگے، غضب، آپ غضبناک ہو گئے، قام، کھڑے ہو گئے، ثم قال للناس سلونی عما شئتم، پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. قام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا میرے والد صاحب کون ہیں؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے والد کا نام حذافہ ہے. اسے بھی امام بخاری نے نقل کیا. قام رجل آخر، دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا میرے والد صاحب کون ہیں؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرے والد کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے. پھر فرمایا سلونی عما شئتم، اور ایک اور حدیث میں فرمایا سلونی عما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، مجھ سے پوچھو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں مجھ سے جو پوچھو گے تمہیں جواب دوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بے شمار علوم سے نوازا ہے. بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، کہ بے شک میرے رب نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا ہے. فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامۃ کأنما انظر الی کف ہذہ، بے شک میرے لیے میرے رب نے دنیا کو اٹھا لیا ہے، پس جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں تمام کو ایسے دیکھتا ہوں کأنما انظر الی کف ہذہ، جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، میں تمام کو ایسے دیکھتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ عطا کر دیا. اور اگر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو سفینے کا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے اہل ایمان کو اس میں سوار کیا، تمام جانداروں کے جوڑوں کو سوار کیا، تو رب کائنات نے تمام کو تباہی و بربادی سے بچا لیا. تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب اللہ رب العزت ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجے گا، وہ اس لیے کہ آپ ان میں جلوہ گر ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ آپ ان میں جلوہ فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات سے نوازا. مثلا ید بیضا کا معجزہ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسے کئی معجزات عطا کیے. روایات کثیرہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہروں پر ہاتھ جب پھیرا تو ان کے چہرے روشن کر دیے. اور حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات تھی، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نماز عشاء ادا کی. بات کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی.
تو جب وہاں سے جانا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا، ایک چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب تم نکلو گے تو 10 قدم آگے یہ روشنی دے گی اور 10 قدم تمہارے پیچھے روشنی دے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ گے تو تمہارے گھر تمہیں ایک سیاہ رنگ کا سانپ نظر آئے گا، اسے مار کر بھگا دینا کہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے میں باہر نکلا، میری وہ کھجور کی شاخ روشن ہو گئی اور سارے راستے مجھے روشنی دیتی رہی یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ ایسی حضرت اسید بن حدیر کا واقعہ بھی ملتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ تمام معجزات عطا کیے کہ جو انبیاء سابقین کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کائنات نے وہ تمام کمالات رکھ دیے کہ جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات میں رکھے۔ میرے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ خصائص الکبریٰ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت مقدس عطا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، تو نے مجھے جو تورات مقدس عطا کی ہے اس میں ایک ایسی امت کا ذکر میں پڑھتا ہوں کہ وہ امتی تھوڑا سا عمل کریں گے اور تو انہیں اجر عظیم عطا کرے گا، وہ اپنے رشتہ داروں میں مال و دولت کو خرچ کریں گے پھر بھی تیری بارگاہ سے اجر عظیم پائیں گے، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ امت تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو واضح طور پر علامہ سیوطی نے اس میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے پھر اپنے نبی کی امت میں شامل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنا کلیم منتخب کر دیا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بن مانگے ہمارے رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ہر بچے کی انسٹنکٹس میں، ہر بچے کی نیچر میں دین اسلام شامل ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو نیچرلی ہر پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی نان مسلم کے گھر یا مسلم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کی انسٹنکٹس میں، اس کی نیچر میں رب کائنات کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور کیجئے کہ ہمارے رب کا ہم پر کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یعنی اس میں کوئی ہماری اسپیشیلٹی نہیں تھی، کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی انٹیلیجنسی نہیں تھی، کوئی ایسی خاص ایبلٹی ہم میں نہیں تھی، لیکن ہمارے رب نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کر دیا۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرے پاس کوئی کمال نہ تھا، میرے پاس کوئی ایسی خصوصیت نہ تھی، نہ ہی کوئی ایسا حسب تھا، نہ ہی کوئی نسب تھا، نہ ہی حسن و جمال تھا، یہ فقط تیرا کرم اور احسان کہ تو نے بن مانگے مجھے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ تو بے شمار روایات سے یہ بات مستنبط ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر دولت ایمان ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے تو یاد رکھیے انما الاعمال بالخواتیم بھی انہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمے کے حوالے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو یہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امتی ہیں۔ پوری انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور آئیڈیل بنا کر ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کی کوشش کریں گے، تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہمیں علم نہیں ہے، ان کے لڑکپن کا علم نہیں ہے، ان کی جوانی کا علم نہیں ہے، صرف وہی علم ہمارے پاس ہے جو قرآن و حدیث میں یا تورات مقدس میں، جس میں تحریف، تغیر و تبدل ہو چکا ہے، اس میں موجود ہے۔ اب ہم کیسے اپنی جوانی کو گزاریں، کیسے اپنے لڑکپن کو گزاریں، وہ تعلیمات کیسے حاصل کریں، اس میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے وہ ایام کیسے گزارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا، اپنا لڑکپن کیسے گزارا، اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں تو بہت مختصر واقعات ان کی زندگی کے ملتے ہیں، تو ساری زندگی ہم نے گزارنی ہے، تو ساری زندگی کی گائیڈنس ہم کیسے لے سکیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، ان کا بچپن لڑکپن تو تھا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے انہیں تخلیق فرمایا، تو ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلو اور سب سے زیادہ انٹروڈکشن اور سب سے زیادہ جو لکھا گیا وہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں لکھا گیا۔ اپنے نہیں، بیگانے میں اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پوری انسانیت کی تاریخ میں نہیں آئی۔ مائیکل ہارٹ کا نام یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لائبریریز میں جاتے ہوں گے۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مستشرق تھا، دین اسلام کے خلاف بھی اس نے لکھا۔ اس کی زندگی کی آخری کتاب تھی دا 100۔ اس کتاب میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ اس نے بیان کیا۔ دا 100 جو اس کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی زندگی کے حوالے سے مختصر لکھا ہے۔ اس کے نزدیک یہ 100 انسان دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے، بڑے بڑے ریفارمرز، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے واریئرز، بڑے بڑے دنیا کے عظیم انسان، بڑے بڑے کنگز، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے پولیٹیشنز کا ذکر اپنی کتاب میں یہ کرتا ہے۔ یہودی تھا، امریکہ میں پیدا ہوا، 1969 میں اس کی یہ کتاب پبلش ہوئی۔ اس کتاب میں ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ اس نے جس ہستی کا نام لکھا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر جس نے اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا کئی معاملات میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پہلے نمبر پر لکھ کر یہ کہتا ہے، I think that Muhammad was the only person in human history who was supremely successful both religious and secular levels، کہ میرے خیال میں پوری انسانیت کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہے جو ہر لحاظ سے کامیاب ہے۔ بیسورتھ اسمتھ، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس، انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا، انسائکلوپیڈیا آف امریکانا، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز میں جو تحریریں موجود ہیں، بیسورتھ اسمتھ کی تحریروں کے اقتباسات لکھنے والوں نے اس میں دیے ہیں۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں دنیا کے عظیم انسانوں کا ذکر پڑھ کر کہا کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا معزز ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، لیکن وہ اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا، اپنے گھر میں اس کی ایک عام انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ والٹیئر یہ بھی ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل تھا۔ والٹیئر کہتا ہے کہ کاش بیسورتھ اسمتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لیتا تو وہ پکار اٹھتا کہ محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی تاریخ میں وہ واحد ذات ہے کہ جو نہ صرف اپنوں کے بلکہ بیگانوں کے بھی بلکہ اپنے گھر والوں کے بھی ہیرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو علماء نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیا۔ ازواج مطہرات کو اجازت تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ ازواج مطہرات نے آپ کی خانگی زندگی کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بتایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا کمال یہ تھا کہ اس 10 سال کی خدمت کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی کام مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں نے نہیں کیا تو مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا۔ کیسی مثال، ساری کیفیت کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی کس کس خصوصیت کا ذکر کریں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آقا آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ ایک انسان جو حقیقی معنوں میں آئیڈیل کہلا سکتا ہو، اس کی چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام خصوصیات کا مرکب ہے۔ حسن و جمال سے انسان محبت کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی پوچھنے والے کو بتایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا محسوس ہوتا کہ سورج میرے آقا کے چہرے میں چل رہا ہے، ایسے خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم کو رب کائنات نے سر تا پا معجزہ بنایا۔ یہ ہمارے سر کے بال ہیں یا جسم کے بال ہیں، اگر یہ پانی میں گر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس پانی کو پیے تو اسے تھروٹ انفیکشن ہو جائے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں لکھا کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ایک چاندی کی نلکی میں سلا ہوا تھا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا جب کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ پیالے میں پانی بھر کر ام المومنین کی خدمت میں بھیج دیتا، آپ وہ بال مبارک اس پانی میں ہلا کر جب اس بیمار کو جب اس نظر زدہ کو پلاتی تو اسے شفا ہو جاتی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک اپنی ٹوپی مبارک میں سیے ہوئے تھے اور اس ٹوپی کو پہن کر ہی میدان جنگ میں جایا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر وہ ٹوپی آپ کی گر گئی، آپ اسے تلاش کرنے میں لگ گئے تو اسی تگ و دو میں کچھ صحابہ علیہم رضوان شہید ہو گئے۔ اب لوگوں نے انہیں کریٹیسائز کرنا شروع کیا کہ ایک ٹوپی کی اتنی فکر کر رہے ہیں اور وہاں پر صحابہ علیہم رضوان مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں، ٹوپی تو بعد میں بھی لی جا سکتی ہے
لیکن قربان جائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی عام نہیں ہے، بلکہ اس ٹوپی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کھلے ہوئے ہیں، اور یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا کمال ہے کہ آج تک جب بھی میں نے دشمنان اسلام سے یہ ٹوپی پہن کر جنگ کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ مجھے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کیسا، یہ بالکل آپ کو گلمسز دے رہا ہوں، ورنہ لکھنے والوں نے تو ایک عضو مبارک پر پوری کتابیں لکھ دی، لیکن وہ کتابیں بھی کمپریہنسو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکا کوئی شخص۔ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھا، بیسفورڈ سمتھ نے لکھا، منٹگومری واٹ نے لکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں والٹیر نے لکھا، محمد حسین ہیکل نے لکھا، اس دور کے بڑے بڑے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کا احاطہ نہیں کر سکے۔ انسائکلوپیڈیات لکھنے والوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انسان مانا۔ پسینہ مبارک کیسا، ہم میں سے آج کوئی شخص اچھے سے اچھا ڈیوڈرنٹ استعمال کرے، اچھے سے اچھا باڈی سپرے لگائے، اچھے سے اچھا کلون لگائے، اس کی ایک لاسٹنگ ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے لاسٹنگ کی، 3 4 5 6 گھنٹے۔ کوئی بہت ہی اچھا اگر پرفیوم کام کرنے والا ہو تو اس کی لاسٹنگ 12 یا 24 گھنٹے تک ہو سکتی ہے، لیکن حضرات صحابہ علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمیں تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے آپ کو تلاش کر لیتے تھے، ایسی خوشبو پسینہ مبارک کا ہوتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، کوئی عمدہ خوشبو درکار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک چوڑے منہ والی شیشی لے آؤ۔ وہ شیشی جب لے کر آئے تو اپنا پسینہ مبارک آپ نے اس شیشی میں ڈال کے دے دیا، اور فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہنا کہ جب تمہاری شادی کا دن آئے تو اپنے کپڑوں پر یہ مل لینا۔ روایات کثیرہ میں آتا ہے، بے شمار سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب اس بیٹی کی شادی کا دن آیا، اپنے کپڑوں پر جب پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو پورے گھر سے بلکہ پورے محلے سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آنے لگ گئی۔ جب لوگوں نے خوشبو کا منبع تلاش کیا تو پتا چلا کہ یہ تو پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ پھر وہ خوشبو اس گھر سے ختم نہ ہوئی، بلکہ لوگوں نے اس گھر کو بیت المطیبین کا نام دے دیا کہ یہ تو خوشبوؤں والا گھر ہے، یہاں سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعاب دہن میں اللہ رب العزت نے کیا کمال دیا۔ آج کی جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مختلف جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ڈونٹ اسپٹ آن دا فلور، کہ فرش پر مت تھوکیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو جب رب کائنات نے بالکل یونیک بنایا، ممتاز تھا عام انسانوں سے۔ آپ کی زوجیت میں آنے والی خواتین عام خواتین سے ممتاز ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو۔ تو نبی کی زوجیت میں آنے والی خواتین عام عورتوں سے ممتاز ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے ممتاز کیوں نہ ہو؟ تو لعاب دہن یعنی تھوک مبارک، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی آنکھ پر تیر لگتا ہے، آنکھ رخسار پر بہہ نکلی، آئی بال ان کا ڈیمیج ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ قتادہ تمہاری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اس کو کاٹ کر پھینک دو، لیکن اسی حالت میں یہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا مجھے آنکھ چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی،
عرض کرتے ہیں آقا جنت بھی عطا کر دیجئے اور آنکھ بھی عطا کر دیجئے۔ روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کی وہ پھوٹی ہوئی آنکھ ان کی آنکھ کے سوراخ میں رکھی اور اپنا لعاب دہن جب اس کو ملا تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی، فوراً روشن ہو گئی، کوئی اسٹیچنگ نہیں ہوئی، کوئی اس کا آپریشن نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ قتادہ میں کوئی آپٹیکل سرجن نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عطاؤں سے نوازا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور رب عطا کرتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔